بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیوز وتھ فاطمہ میں ویلکم. ویورز، اب تک ہم نے دیکھا کہ عنبر ناز نے اپنے گھر میں جو ایک کیا کہتے ہیں روحانی محفل جس کو انہوں نے کہا وہ رکھی. ٹھیک ہے، انہوں نے جو ختم کروایا تھا وہ اچھی چیز ہے، مگر یہاں پہ اصل پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ دکھ رہا ہے کہ عنبر نے یہاں پہ ذکر کیا کیا. عنبر نے یہاں پہ ذکر کیا کہ وہ لوگ جو کہ ٹھیک ہے ہسبینڈ وائف میں اگر نہیں بھی بنے، لیکن وہ لوگ جو اپنی اولاد سے بھی محبت نہیں کرتے اور اولاد کو بھی یاد نہیں کرتے، اور بدائے کہ وہ کتنے اچھے بنے ہوئے ہوں لوگوں کی نظروں میں، مگر وہ اچھے نہیں ہوتے جو اپنی اولاد کی ذمہ داری پوری نہیں کرتے. پھر کچھ ایسی باتیں بھی کہیں گئیں کہ میرے ابو نے ہمیشہ جو ہے دیکھو مجھے کتنے پیسے دیے کہ شاپنگ کر لو، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ذمہ داری سے بھاگتے ہیں اور اپنے بچوں کو جو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ تک پوری نہیں کرتے. پھر ذمہ داری تو چھوڑ دیں، یہاں پہ میں کچھ پوائنٹس، عنبر کی شادی ہوئی شاہزیب سے تو اس کو شاہزیب کے سارے فائنینشلی حالات پتہ تھے، ٹھیک ہے، اور سارے خرچے عنبر ہی اٹھا رہی تھی، صحیح ہے، اور شاہزیب پہ کوئی برڈن نہیں تھا. جب ابراہیم پیدا نہیں ہوا تھا تو شاہزیب کی سارا بڑے بڑے مال لے جانا، گھمانا پھرانا، برانڈڈ کپڑے دلانا، اس کی فیملی والوں کو دیکھنا، اس کی نند کے لیے مطلب اس کی بہن کے لیے بہت ہی اس نے ایک لائم کلر کا جو آؤٹ فٹ لیا تھا وہ بھی کم از کم 10-12 ہزار سے کم کا نہیں تھا، جو کہ اس نے بالکل شادی کے بعد اس کو گفٹ کیا تھا. وہاں پہ نوٹ کیا گیا کہ شاہزیب ان جگہوں پہ کبھی پہلے نہیں گیا تھا بفور عنبر، کیونکہ جو شاہزیب کا ایکسپریشن تھا، جو شاہزیب وہاں پہ جا کے باتیں کر رہا تھا، تو لگ پتا گیا تھا کہ شاہزیب نے کبھی بھی اپنے آپ پہ اپنی فیملی پہ اتنا خرچہ نہیں کیا، اور یہ صرف بیوی کی بیس پہ ہی وہاں جا رہا ہے. دیکھیں یہاں پہ میں پرسنلی کسی کو ٹیز نہیں کروں گی کہ بھائی وہ مال نہیں جا سکتا یا اس کی ورتھ اتنی نہیں ہے یا وہ لوگ اس قابل نہیں ہے، یہ تو اب اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور سب دنیا میں چلتا ہے. بات یہ ہے کہ عنبر تو سب کچھ سہ رہی تھی نا. عنبر کو یہ بھی پتا تھا کہ بھائی میرا ہسبینڈ اتنا زیادہ جو ہے کیا کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اور مجھے آگے بھی کرنا پڑے گا اپنی اولاد کے لیے. ان کا جو آپس میں جو کہتے ہیں لڑائی جھگڑے جو ہوئے تھے وہ آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے ہوئے تھے. اور ایک شوہر اگر یہ دیکھ رہا ہے کہ یار مجھے اتنی کماؤ کھاؤ بیوی مل گئی ہے جو مجھے بھی دیکھ رہی ہے، میری فیملی کو بھی دیکھ رہی ہے، سپورٹ کر رہی ہے، تو اس کو کیا تکلیف ہے جو اس بیوی سے نفرت کرے گا، ٹھیک ہے. اور مجھے یاد ہے کہ اس نے جب اپنی نند کے لیے وہ لائم کلر کا سوٹ لیا تھا تو شاہزیب بڑا خوش ہوا تھا، اور اسی کے تھوڑی دیر بعد جب اس نے اپنے لیے کاسمیٹک کی کچھ چیزیں لی تھی 2-4 نا، تو فوراً شاہزیب نے پوچھا کہ یہ اتنی ایکسپینسو کیوں ہے 2-4 چیزیں. تو اپنی بہن کے لیے تو آپ نے کبھی نہیں پوچھا کہ جوڑا اس کا اتنا مہنگا کیوں ہے، اور 2-4 میک اپ کی چیزیں دیکھ کے آپ کو برا لگ گیا کہ وہ کیوں اتنا جو ہے ایکسپینسو میک اپ لے رہی ہے، جبکہ ظاہر ہے یار اپنے پیسے سے لے رہی ہے، یوٹیوبر ہے، ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ دیکھا گیا کہ جب منہ دکھائی والے دن کا ہمیں اندازہ ہوا کہ اس نے اپنی بہن کو تو سونے کی رنگ گفٹ کر دی، لیکن ایسا ہی کچھ ہم نے ویڈیو میں کچھ بھی نہیں دیکھا کہ اس نے عنبر کو کچھ دیا ہو. وہ بھی جب پتا چلا عنبر نے وہ کڑے دکھائے، وہ بھی ہمیں نہیں پتا گولڈ کے تھے آرٹیفیشل تھے، جب اتنا شور مچا کہ عنبر کو سسرال سے منہ دکھائی میں کچھ نہیں ملا ہسبینڈ کی طرف سے. اب یہاں پر کوشچن یہ ہے کہ جو سچویشن ہمیں ابھی دکھ رہی ہے اور تابڑ توڑ حملے جو ہیں ایک طرف سے کیے جا رہے ہیں، اب ہمیں تو دیکھیں کچھ بھی نہیں پتا نا. میں تو نہیں کہہ سکتی کہ بھائی شاہزیب بہت شریف ہے اور عنبر ہی خراب ہے، ٹھیک ہے عنبر جتنی بھی زبان چلاتی ہو، لیکن کوئی بھی عورت اپنا گھر جو ہے گھر اسٹیبلش کرنے میں، گھر کو مینٹین کرنے میں اپنی جان لگا دیتی ہے، کیونکہ زبان چلانا، کھانا پینا، کام چوری کرنا وہ تو ماں کے گھر چل جاتا ہے، اس سے گھر خراب نہیں ہوتا. ظاہر ہے کوئی عورت یہ سوچے گی یار میری فیملی خراب ہو رہی ہے، میرے بچے پہ اثر خراب پڑ رہا ہے، اس کو کون دیکھے گا. اور آدمی کے بغیر گھر کو دیکھنا، گھر کو مینج کرنا، گروسری لانا، ناشتے کا سامان لانا، بچے کو دیکھنا، بچے کی لک آفٹر کرنا، یہ تمام چیزیں آسان نہیں ہیں. تو کوئی بھی عورت یہ سوچتی ہے کہ چلو یار سسرال والے تو چھوڑ دو، وہ تو جیسے بھی ہیں، لیکن اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تو اچھی زندگی گزار لوں میں. اب یہاں پر سچویشن کچھ ایسی ہو چکی ہے کہ عنبر جو انتظار کر رہی تھی کہ بھائی آدمی آئے اپنی اولاد سے ملے، دیکھیں یہاں پر
بیہائنڈ دا اسکرین جو کچھ ہوا ہو، لیکن جو ویڈیوز، جو تھمبنیل اور جو امیجز شاہزیب اور اس کی ماں کے اور کہیں کہیں اس کے ابو کے اور بہن کے تو میں نے نہیں دیکھے، لیکن شاید نام سنا ہے اس کا، شیزا، اس طریقے کی جو اب باتیں ہو رہی ہیں اور ہر چینل کے منہ پہ وہ آ رہی ہیں، تو یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ شاہزیب کو اس کی نالج نہ ہو یا ماں کو اس کی نالج نہ ہو۔ اب انہوں نے کچھ بھی کیا ہو، لیکن ان کی یوٹیوب پہ اتنی اپروچ نہیں ہے، نہ کوئی چینل ہے، نہ کوئی نالج ہے، نہ وہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے اندر جو آگ اس وقت لگ چکی ہے مزید، وہ آگ اب اس بات کی پرمیشن نہیں دیتی کہ وہ کبھی عنبر سے ملے گا یا اپنے بیٹے سے بھی ملنے آئے گا۔ جب شادی ہوئی تھی میں نے کہہ دیا تھا کہ شاہزیب گڑبڑ مسالہ مچانے والا انسان ہے، بائی فیس وہ دکھ رہا تھا کہ وہ سیدھا سادہ نہیں ہے، وہ تنگ کرے گا۔ ان کی اماں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، دکھائی نہیں تھا کچھ۔ اب جب ایک شخص آلریڈی اتنا خراب ہے کہ 28 دن تک جس نے اپنے نیولی بورن بچے کو نہیں دیکھا، تو اس سے اب کیا ایکسپیکٹیشن لگا رہی ہیں آپ؟ ایک جگہ آپ نے خود کہا نا کہ جب میں نے سی سیکشن کروایا تو اس وجہ سے شاہزیب 28 دن اپنے اس معصوم بچے سے نہیں ملا۔ بھائی سی سیکشن بھی کروایا ہوگا تو اس نے اپنے ماں باپ کے پیسے سے کروایا تھا، شاہزیب سے تو کوئی پیسہ نہیں لیا، اور دیکھا یہ گیا تھا کہ شاہزیب کے امی ابو بالکل بلینک ہاتھوں چلے آ رہے تھے، جبکہ ان کو پتا تھا کہ پوتا ہو جائے گا اور سی سیکشن کے بعد، اور ان کی امی بھاگی بھاگی آئی، انہوں نے الگ سے روم لیا ہوا تھا، دکھ رہا تھا کہ زبردستی کے رشتے یہ نبھا رہے ہیں، دوسری طرف سے ان کو کوئی پازیٹیو آسپیکٹ، پازیٹیو اپروچ نہیں دکھ رہی۔ تو اب وہ شخص دل میں کیا بڑے پھول لے کے بیٹھا ہوگا۔ اس گھر میں شاہزیب مجھے دکھا تھا جب یہ وال کلاک کچھ سیٹ کروا رہے تھے دیوار پر، لیکن اس کے بعد ایک آدھ دفعہ شاید وہ میٹرس پہ سو رہا تھا۔ اس کے بعد جس طریقے سے یہ تھم نیلز آ رہے ہیں اور یہ نئے نئے واقعات سامنے آ رہے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ شاہزیب اب کبھی اس گھر میں آئے گا، اور آگے کچھ نہیں پتا، رشتہ چلتا ہے نہیں چلتا ہے، خلا ہوتی ہے، طلاق ہوتی ہے، سپریشن ہوتی ہے۔ سپریشن تو ویسے مجھے لگ رہا ہے آدھی ہو ہی چکی ہے، لیکن اب جو بچے سے ملنے کا تعلق ہے وہ بھی کورٹ کے تھرو ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اتنی زیادہ جب کانسپریسی ڈیولپ ہو جائے، ہاں یہی کہوں گی نا یار اس بات کو، اتنی زیادہ جو ہے آپ ان کے تھم نیل، اور وہ تو مطلب یہ کہہ رہا تھا نا کہ میری ماں کا پلیز آپ پکچر ہٹا دیں تھم نیل پہ سے، تو اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں ان کی ماں کی پکچر کہاں نظر نہیں آ رہی، ماں ہے، ایک بہنوئی ہے، خود ہے وہ، ابا ہیں، بہن کا نام ہے، تو وہ تمام چیزیں جو چھپا کے رکھتے تھے وہ چیزیں آن اسکرین آ چکی ہیں۔ تو اب جو ہے شاہزیب کے اماں ابا چاہے کتنا ہی ملنا چاہے اپنے پوتے سے، لیکن ظاہر ہے وہ اس ایگو میں آ کے نہیں ملیں گے کہ اب ہم اتنا ذلیل ہو گئے کہ ہم محلے میں بھی نہیں نکل سکتے۔ اگر محلے میں تمام باتیں پہلے ہوتی تھیں، پہلے لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، تو دیکھیں اگر کوئی اتنی ہارش باتیں کہے گا تو اس کے بعد مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ آپ کیسے سروائیو کر سکتی ہو، کیسے رہ سکتی ہو اس گھر میں اتنے ٹائم کے بعد، اور اتنے پھر کہتے ہیں نا ایک طریقے سے آپ نے جوتے لگا دیے، تابڑ توڑ حملے کر دیے ان پہ، اس کے بعد آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ آدمی کیوں نہیں آئے گا گھر سے ملنے۔ اب اگر اس کو اپنے بیٹے سے بھی ملنا ہوگا تو وہ کورٹ کے تھرو ہی ملے گا، کیونکہ اب جو اسٹارٹ ہو چکا ہے نا پوائنٹ، مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ بندہ نارمل گھر میں آ کے رہے گا، کیونکہ اس کا منہ اس قابل بھی نہیں ہوگا کہ اب وہ دروازے سے باہر نکالے، اتنی زیادہ تو بدنامی اس کی ہو چکی ہے۔ Friend, video ho gayi hai, and if you like my video, so hit the bell icon. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz, bye bye.